اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باسط سے ہم پہ وہ احسان فرمایا جو نہ گزشتہ امتوں پہ کیا اور نہ پہلے لوگوں پر۔ اے اللہ تعالیٰ، تو رحمت نازل فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، جو تیری وحی کے امانت دار، تمام مخلوق میں تیرے برگزیدہ، تیرے بندوں میں پسندیدہ، رحمت العالمین، خیر و سعادت اور برکت کا سرچشمہ ہیں۔ یا اللہ پاک، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت الفردوس میں ایسا بلند درجہ عطا کر کہ کوئی مرتبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر نہ ہو سکے، اور جس شفاعت کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اس وعدے سے بڑھ کر انہیں عطا فرما۔ اے وہ جسے گناہ گار رحمت کے وسیلے سے فریاد رسی کے لیے پکارتے ہیں، اے اللہ ہر بے کسوں کی فریاد رس، ہر مظلوم اور محتاج کے دستگیر جو تیری نافرمانی کرے تو انہیں حد سے بڑھ کر سزا نہیں دیتا۔ اللہ پاک، ہماری پشت گناہوں سے بوجھل ہے، ہماری عمر گناہوں میں بیت چکی ہے، ہم نے اپنی نادانی اور جہالت سے تیری نافرمانی کی۔ اے اللہ، تو نے اپنا نام درگزر کرنے والا رکھا ہے، یا الہی ہم سے درگزر فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے اشکوں کی روانی کو جو تیرے خوف کے باعث ہیں، ہمارے دل کی دھڑکن کو جو تیرے ڈر کی وجہ سے ہے، اور ہمارے اعضاء کی تھرتھری کو جو تیری ہیبت کے سبب ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ، ہم سے رحم و کرم کا معاملہ فرما اور ہمیں بخش دے، ایسی معافی عطا کر کہ جس کے بعد کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ یا اللہ، تو کتنا مہربان ہے کہ تو نے ہمارے کتنے عیبوں پر پردہ ڈالا، ہمیں رسوا نہیں ہونے دیا، اور ہمارے کتنے ہی گناہوں کو چھپایا، اور ہم میں کتنی ہی برائیاں ہونے کے باوجود تو نے ہمارا پردہ فاش نہیں کیا، اور نہ ہی ہمارے عیبوں کی جستجو میں لگنے والے ہمسائے، دوست، احباب، رشتہ داروں اور حسد کرنے والوں پر ہماری برائیوں کو ظاہر کیا۔ اے اللہ، اسی طرح تو آگے بھی ہماری پردہ پوشی فرما۔ یا اللہ، ہماری گردنوں کو گناہوں نے جکڑے رکھا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ، تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، اور اپنی عفو درگزر سے ہماری گردنوں کو گناہوں سے آزاد کر دے۔ اے بزرگی اور عظمت والے، اپنی قوت کے ذریعے ہمیں بندوں کے شر سے محفوظ رکھنا، ہمیں عطا و بخشش کے ذریعے ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے، اور اپنی رہنمائی سے ہمیں راہ حق پر چلا۔ یا الہی، ہمارے فائدے کی تدبیر کر اور ہمیں نقصان سے بچائے رکھ۔ یا اللہ، ہم سے مکر کرنے والے دشمنوں کو اپنے مکر کا نشانہ بنا اور ہمیں ہمارے دشمنوں پر غلبہ دے۔ ہمیں زمانے کی حواقص کی سختی اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنی پناہ میں رکھ۔ یا اللہ، تو ہمارے دلوں کی سلامتی اپنی عظمت کی یاد میں قرار دے، ہمارے فراغت کے لمحوں کو اپنی نعمتوں کے شکر میں صرف کر دے، اور ہماری زبانوں کی گویائی کو اپنے احسان کی توصیف کے لیے وقف کر دے۔ اے اللہ، ہم کسی بھی قسم کی بیماری، اضطراب، بے چینی، وبا اور آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو حکم دے گا تو ہماری بیماریاں، بے چینیاں، اضطراب، پریشانیاں، وبائیں اور آفتیں آنن فانن ٹل جائیں گی۔ یا اللہ، تیرے بندے جس جس تکلیف میں مبتلا ہیں ان سب کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ،
ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں قرض کی فکر و پریشانی سے اور اس کے جھمیلوں سے اور اس کے باعث بے خوابی سے۔ اے اللہ ہمیں ایسے قرض سے نجات دے جس سے ہماری عزت پہ حرف آئے اور ہمارا ذہن پریشان رہے۔ یا اللہ والدین کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں جو اولاد کے حق میں ہر وقت تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہیں۔ الہی یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھنا۔ الہی ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزار ہو، شکر گزار ہو اور عبادت گزار ہو، جو والدین کی فرما بردار اور خدمت گزار ہو۔ یا الہی ایسے بیٹے بیٹیاں نہ عطا کرنا جو بڑھاپے میں والدین کو بے یار و مددگار چھوڑتی ہیں اور ان پر ہاتھ اٹھاتی ہیں، گالی گلوچ کرتی ہیں اور ان کی عزتوں کو سرے عام کرتی ہیں، بلکہ ایسی اولاد سے نوازنا جو ماں باپ کے سکھ دکھ کا مداوع کریں، بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے اور ان کا سر فخر سے دنیا میں بلند کریں۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما۔ یا الہی جو والدین اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما۔ اے دنیا جہان کے مالک جو اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے ہیں انہیں اپنے پیاروں سے ملوا دے۔ یا اللہ جو ناحق سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں انہیں اپنی رحمت سے رہائی عطا فرما۔ یا رب العالمین جو انسان بھی بری صحبت اور نشوں کے عادی ہیں تو ان کی بری صحبت اور نشوں کو چھڑوا دے۔ یا رب العالمین ہمارے والدین، دوستوں اور عزیز و اقارب کی دین اور دنیا بہتر فرما اور اپنے لامحدود خزانوں سے رزق حلال، صحت، طویل عمر، خوشیاں اور کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی پوری زندگی نیکیوں پر عمل کریں، برائیوں کو چھوڑ دیں، نعمتوں پر شکر کریں، سنتوں پر عمل کریں، بدعتوں سے الگ تھلگ رہیں، اسلام کی حمایت اور طرفداری کریں، ناموس رسالت کرنے والوں کو بھیانک انجام تک پہنچائیں، باطل کو کچلیں، اسے ذلیل کریں، حق کی نصرت کریں اور اسے سر بلند کریں، گمراہوں کی رہنمائی کریں، کمزوروں، محتاجوں اور درد مندوں کی چارہ جوئی کریں۔ اے اللہ تو وہ ہے جس کے خزانے طلب و سوال سے ختم نہیں ہوتے اور جس سے حاجت مندوں کا رشتہ احتیاج ختم نہیں ہوتا۔ یا الہی ہماری تمام حاجتیں اور دعائیں اپنے حضور قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین۔